أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام بنایا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا. کیا لم نہیں، نجعل ہم نے بنایا، الارض زمین کو، مہادن بچھونا، اور الجبال پہاڑوں کو، اوتادا میخیں، وخلقنا اور ہم نے پیدا کیا، کم تمہیں، ازواجن جوڑا جوڑا، وجعلنا اور ہم نے بنایا، نومکم تمہاری نیند کو، سباتن آرام کا ذریعہ، وجعلنا اور ہم نے بنایا، اللیل رات کو، لباسن لباس، وجعلنا اور ہم نے بنایا، النہار دن کو، معاشن وقت معاش. پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے سبق میں سورۃ النبا اما پارا آیت 6 تا 11 میں اللہ رب العالمین نے کافروں اور مشرکوں کو یقین دلانے کے لیے ان دلائل کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے ان کافروں، مشرکوں، بے ایمانوں کی عقل کو جھنجھوڑا کہ عقل سے ہی کام لے لو اور دیکھو کہ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنا دیا. اللہ نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، فرش بنا دیا. حمزہ زبر آ، اس کا معنی ہے کیا، لم کا معنی نہیں. تو فرمایا کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنا دیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے عجائب ہیں جو تمہارے ارد گرد موجود ہیں، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت وہ بندے کے اندر بھی موجود ہے اور گرد و پیش کے اندر بھی موجود ہے. فقط یہ کہ بندہ پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہے، اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال کرے، تو اس سے یہ مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی زمین کو پیدا کیا. اب اتنی بڑی زمین کا پیدا کرنا اور انسان کا پیدا کرنا اور پھر موت کے بعد دوبارہ پیدا کرنا، تو جو رب اتنی بڑی زمین پیدا کر سکتا ہے اور پھر اتنی بڑی زمین کو اللہ فرش اور بچھونا بنا سکتا ہے، تو اس اللہ کے لیے، اس خالق کے لیے اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا کوئی مشکل ہوگا. اسی طرح فرمایا کہ پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا ہے، پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنایا ہے. الجبال پہاڑ، اوتادا مطلب میخیں، اوتادا میخیں، اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنایا. وتد میخ اور جمع اوتادا میخیں، اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا، زمین کو فرش اور بچھونا بنا دیا. اب اللہ نے زمین کے اندر یہ میخیں کیوں لگائیں؟
اس لیے کہ زمین کا توازن برقرار رہے اور یہ زمین مسلسل ہلنے جلنے کی کیفیت سے محفوظ رہے۔ اللہ نے زمین کو ایک فرش اور بچھونا بنا دیا اور اس بچھونے کو ہلنے جلنے سے بچانے کے لیے اللہ نے زمین کے اندر جبال کو پہاڑوں کو بطور میخیں گاڑ دیا۔ تو اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ تو جو رب اتنی بڑی بڑی میخیں بنا سکتا ہے جی، اور ان میخوں کو اس مضبوط زمین کے اندر گاڑ بھی سکتا ہے، ٹھوک بھی سکتا ہے، اس اللہ کے لیے مرنے کے بعد مردوں کو، ہڈیوں کو جمع کر کے دوبارہ انسان کو پیدا کرنا کیا کوئی مشکل ہے؟ پھر فرمایا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، تم کو، ازواجن جوڑا جوڑا، ازواج جمع ہے زوج کی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اب اس جوڑے جوڑے کے اندر پیدا کرنا، نر اور مادہ میں پیدا کرنا، اور اللہ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ ہاں جی، وہ انسان ہے یا جانور ہے یا جنات ہیں، ایون کے چرند ہیں، پرند ہیں، درخت ہیں، درختوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اب اپنے اندر ہی ہم غور کر لیں، ایک رب ہے جس نے ہمیں پیدا بھی کیا اور جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا، اور پھر مختلف رنگوں اور مختلف شکلوں صورتوں میں پیدا کیا۔ تو کیا اس رب کا دوبارہ اس انسان کو پیدا کرنا، موت کے بعد پھر ہڈیوں کو جمع کر کے زندہ کرنا، کیا پروردگار کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اور فرمایا پھر ہم نے تمہاری نیند کو آرام بنایا، یعنی اللہ نے نیند بطور باعث آرام کے پیدا کی۔ اب انسان نیند سے آرام اور سکون اور راحت حاصل کرتا ہے۔ وجعلنا ہم نے بنایا، نوم نیند، تمہاری نیند کو ہم نے باعث آرام بنایا۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ یہ نیند دراصل موت ہی کی ایک شکل ہے۔ ہاں جی، نیند موت ہی کی ایک شکل ہے۔ جس نے مرنا ہوتا ہے اللہ اس کی مکمل طور پر روح قبض کر دیتا ہے، اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اللہ اس کی روح کو واپس چھوڑ دیتا ہے، اور وہ جاگ اٹھتا ہے اور اٹھ بیٹھتا ہے، اور پھر نیند کے اندر مختلف خوابوں کا آنا، مختلف حالات اور کیفیتوں سے گزرنا۔ تو یہ ہر روز مرنا اور ہر روز ہی جی اٹھنا، سو جانا پھر جاگ جانا، یہاں بھی ہمارے لیے یہ نصیحت ہے اور یہ سبق ہے کہ جیسے اللہ ہماری نیند کے بعد ہمیں جگا دیتا ہے، اسی طرح جب موت واقع ہوگی ہاں جی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی موت کے بعد بھی زندگی عطا کرے گا۔ اب اس نیند کے اندر بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں کہ جسم جو تھکاوٹ سے تو چور ہو چکا ہوتا ہے، نیند کے ذریعے بندہ راحت اور سکون حاصل کر لیتا ہے۔ اور فرمایا وجعلنا ہم نے بنایا اللیل رات کو، لباسن لباس، ہم نے رات کو لباس بنا دیا۔ جیسے لباس جسم کو چھپا لیتا ہے ویسے رات بھی، لیل بھی ہر چیز کو، اندھیرا بھی اپنے اندر روشنیوں کو چھپا لیتا ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے عجائب میں سے ایک عظیم قدرت ہے۔ کس طریقے پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر روشنی ہی روشنی رکھتے تو روشنیوں کے اندر سونا اور آرام کرنا مشکل ہوتا، یا بندہ کمانے ہی کے چکر اور لالچ میں جاگتا ہی رہ جاتا۔ اس لیے اللہ نے رات کو پیدا کیا، اور رات
اللہ نے یہ اندھیرا اس لیے پیدا کیا کہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر بندہ سوئے اور اندھیرے میں آرام اور سکون حاصل کرے۔ اور پھر فرمایا جعلنا، ہم نے بنایا النہارا، دن کو، ہم نے بنایا دن کو معاشن، روزی کمانے کے لیے، روزی کا ذریعہ معاش، اور روزی روٹی تلاش کرنے کا وقت۔ اب اگر رات ہی رات رہتی تو اندھیرے میں نہ کام ہوتا نہ کاج ہوتا، اس لیے اللہ نے آرام اور سکون کا بندوبست بھی کر دیا، نیند اور رات اندھیرے کی صورت میں۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورج کو پیدا کیا اور دن کو پیدا کیا، تو اللہ نے روزی روٹی کے لیے وقت معاش بھی پیدا کر دیا۔ یہ تمام چیزیں نشانیاں ہیں اس بات کی کہ اللہ رب العالمین جو اتنی بڑی زمین بنا سکتا ہے، اتنے بڑے پہاڑ بنا سکتا ہے، ہمیں جوڑا جوڑا پیدا کر سکتا ہے، جو رب نیند کے بعد جاگ دے سکتا ہے، ہاں جی، جو رب رات کو بطور لباس بنا سکتا ہے، جو رب دن کو وقت معاش بنا سکتا ہے، اس پروردگار کے لیے، اس اتنے عظیم خالق کے لیے موت کے بعد زندہ کرنا وہ کوئی مشکل اور کوئی ناممکن نہیں۔ لہذا ایمان لے آؤ کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور وہ سزا اور جزا کا دن ہوگا، بروں کو سزا ہوگی، اچھے اور نیکوکاروں کو اچھا بدلہ جنت اور جنت کی نعمتوں کی صورت میں حاصل ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔